کہ پہلے ان کے جرائم کی بات ہو رہی تھی، ہے نا جی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں جھنجھوڑ کر دیکھو، میں نے تمہیں پورے جہان والوں پر فضیلت دی اور پھر یوم آخرت سے ڈرایا، تو ایک دم حضرت ابراہیم کا ذکر کیسے آ گیا؟ نہیں، حضرت ابراہیم کا ہی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. دس از دا بیوٹی آف دا قرآن. ہر آیات میں ربط ہے، کوریلیشن ہے، انٹرلنک ہے، لیکن اسٹریٹ اوے آپ ترجمہ پڑھ لیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں گے، لیکن بعض دفعہ اس کا ربط آپ کو کلک ہی نہیں کرے گا. تو بیوٹی یہ ہے، دس از قرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اس کی بیوٹی یہی ہے کہ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے اچھا یہ اس پس منظر میں، اچھا یہ اس پرسپیکٹو میں بات کی گئی ہے، اچھا یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. آپ بڑے ایکسائٹڈ رہیں گے، ورنہ تو آدمی ہو نا کہ کتنی بھی کتابیں ہوں، ایک دفعہ پڑھ لیں، دو دفعہ پڑھ لیں، آپ کہیں نہیں میں نے پڑھ لی تھی کتاب، ہو نا پڑھ لیں گے نا. اب دیکھیں بیوٹی کیا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں بات کس چیز کی ہو رہی ہے، ذرا یہ بھی غور طلب ہے نا جی، کہ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے انتقال امامت. امامت کا انتقال ہے، زمینوں کا نہیں. دس از جو ہے نا ٹرانسفر. اللہ اکبر. انتقال امامت. پیشوا امامہ کا ہے نا، کہاں سے کدھر؟ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف انتقال ہو رہا ہے. بنی اسماعیل یہ قوم جو ہے جد امجد مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو جد امجد مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو. اور فخر محسوس کرتے ہیں. قرآن نے اس چیز کو بار بار بتایا کہ کیا ہم تو ان میں سے ہیں، حضرت ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. اچھا بنی اسماعیل یہ بھی تو اولاد ہیں حضرت ابراہیم کے. اولاد ہیں حضرت ابراہیم کے. اب یہاں پر قدر مشترک لے آئے. اللہ اکبر. یہی ہے نا ٹرانسفر کا. باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، قدر مشترک سے بات کرتے. دا کامن فیکٹر بٹوین دا ٹو وہاں سے سٹارٹ ہے. یہ بھی ایک بڑا خوبصورتی ہے. یہ کہا ہے کہ جب دعوت بھی دینے لگو نا، ایک رول دعوت کا بھی آ گیا. کہا جب کسی کو دعوت دینے لگو تو دیکھو کہ دونوں میں کیا کوئی چیز ایسی کامن ہے، انٹرسٹ، وہاں سے سٹارٹ کرو. اٹ ول بلڈ اپ دا کانفیڈنس. تھوڑا سا سٹارٹ لینے کے لیے نا اچھی چیز ہے. یہ دیکھو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے نا جی. اچھا اب پھر آگے بھی آپ اگر دیکھیں تو یہی حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا. اسی مناسبت سے آگے 2 رکوع کعبہ کے بارے میں آ گئے. میں آپ کو ایڈوانس میں اس کا لنک بتا رہا ہوں. یہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں رکوع نمبر 15، پھر آپ پڑھیں گے رکوع نمبر 16، یہ بھی حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے. پھر 17 اور 18 یہ تحویل کعبہ کے بارے میں ہی ہیں. تحویل کعبہ تو رکوع میں بھی بڑا کوریلیشن رہے گا، ہے نا جی. اللہ اکبر. جی سر. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں وہ کعبین آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹکنے. ہاں کعبین. یس. ہاں کعبہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ ہے کعبین، لیکن ویسے تو پچھلے کو کہتے ہیں.
تکونی کعبین، بہرحال وہاں پر یا نون تو تثنیہ کا ہے، وہاں پہ لفظ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کعبین، اور ٹخنے کو کہتے ہیں یہ یعنی پیچھے ماورا اس معنوں میں ہے، اور یہ تھوڑا سا اس پر سرچ کرنا ہوگا کہ اس کا کیا لنک ہے۔ بہرحال ہاں بھی کہتے ہیں کیونکہ ہاں بھی اس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ہاں اور بھی بالکل یہ تو ہے قرآن میں کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، ٹکنیک کو بھی کہتے ہیں۔ تو باقی جو لٹریری میننگ ہے اور یہ ورڈ کیسے ڈرائیو ہوا وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں پورا نام بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورا جو ہے نا خانہ کعبہ، اللہ اکبر۔ اچھا اس میں ایک چیز دیکھیے، کہا کہ آزمایا ابراہیم کو کلمات سے، کلمات کیا ہیں؟ جتنے احکام شریعت ہیں، کلمات، مناسک حج، سب یہ کلمات میں آ جائیں گے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب، کلمات، ہجرت فرمائی، کلمات، نارے نمرود، کلمات، اور بھی آپ کو بہت سے مل جائیں گے۔ دیز آر دا ٹیسٹس، یہی ہیں کلمات، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا ہے ہاں یہ ہجرت میں آ جائے، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہجرت کر کے گئے، شیر خوار بچے تھے حضرت اسماعیل، اور وہاں چھوڑ دیا۔ یس صحیح کہہ رہے ہیں، بہت بڑا ہے۔ تھوڑا سا چلے اس کو دیکھتے ہیں ایک طرح۔ ہجرت کو آپ لے لیں، سورہ مریم کی آیت 46، اپنے والد صاحب سے تبلیغ کا آغاز کیا، اور بڑے پیار سے ہیں، وہاں پہ دیکھیں، یا ابتی، اے پیارے ابا جان، یا ابتی، اے پیارے ابا جان، یعنی 3-4 آیات ہیں، اس سب کا آغاز یا ابتی سے ہے نا جی، ان کا کرتا اپنے گھر سے کیا، اور پھر وہ اتنے پیار سے دعوت، اور پھر وہ جواب کیا دے رہے ہیں، قالا، تو حضرت ابراہیم کے والد نے کہا، والد نے بیٹے سے کہا، الراغب عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم یعنی تو ہمارے آلہتی، مجھے میرے معبود سے دور کرنا چاہتا ہے؟ یہ جواب دیا۔ لَئِن لَمْ تَنْتَهُ، بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ آیت بتا رہا ہوں میں 1940 سے، تم باز نہ آئے نا اور دعوت تبلیغ کرنے سے، یعنی اپنے معبودوں کے خلاف سننا بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ پہلے تو وہ ایک ایک کر کے یا ابتی یا ابتی ان کو سمجھاتے رہے نا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی مورتیاں بناتے ہیں، ان کو پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہے نا جی۔ کیونکہ حضرت ابراہیم ان کے والد صاحب جو ہے وہ بت ساز بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، بت خود بناتے بھی تھے اور بت آگے سپلائی بھی کرتے تھے، بت کی پوجا بھی کرتے تھے، ہاں بت کی پوجا بھی، خود بت کی پوجا بھی کرتے تھے، بالکل
بت پرست ماشاء اللہ، بالکل صحیح کہا، خود وہ بت پرست بھی تھے، صحیح انہوں نے فرمایا، یہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور وہ جو بت کہتے ہوتے ہیں نا ان میں سپلائی کرتے تھے. اچھا خود بناتے تھے، بالکل بت پرست تھے. اچھا تو دیکھیں، تو والد کہہ رہے ہیں لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا، تم باز نہ آئے نا تو لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مارنے لگوں گا میں تمہیں. اب ذرا غور کریے الفاظ پر، یعنی صرف دعوت پر اتنے سخت الفاظ ہیں کہ وہ سننا گوارا نہیں ہے. لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا، وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا، تو تم ایک مدت کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ. اس پر ہی وہ چلے گئے تھے والد صاحب سے نا، جو ہجرت کی بات ہے وہ یہیں سے ہے کہ وہ چلے گئے چھوڑ کر نا. اللہ اکبر. گھر سے نکال دیا تھا، جو یہ کہہ دیا واجور نہیں، ہاں گھر سے نکال دیا تھا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اور دیکھیں یہ بتوں کو پاش کرنا، بتوں کو پاش کرنا. یہ سورہ انبیاء کی آیت 58 پڑھے، کہا کہ فَجْعَلَهُمْ جُزَازًا، جُزَازًا جز سے ہے نا، جز ٹکڑے کو کہتے ہیں نا، تو ان بتوں کو پارٹس بنا دیے. إِلَّا كَبِيرَ لَهُمْ، سوائے ان کے جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، ہے نا جی، چھوڑ دیا. اچھا اور دیکھیں اس پر جو نار نمرود ہے، میں تھوڑا سا ریفرنس دے رہا ہوں قرآن سے، یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت 68 پڑھیے گا. وہاں سب سے کہا کہ حرقوہ، جو ان کے علماء تھے اور وہ تھے کہ ان کو آگ میں ڈال دو. فانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، دیکھو تمہارے معبودوں کو انہوں نے توڑ دیا نا، تو اگر تم اپنے معبودوں سے سچے ہو اور کچھ کرنا چاہتے ہو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر تم ان کو آگ میں ڈال دو. جبکہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگ سے کہا کہ یا نارو کونوا بردن و سلاما علی ابراہیم. اللہ اکبر. انہوں نے تو پورا الاؤ تیار کر دیا اور سب کچھ کر ڈالا تھا. اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا. دیکھیں ساتھ کہا سلاما، مطلب ٹھنڈی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فریز ہو جائے تو وہ بھی تو ٹھنڈا ہی ہے نا. کہا نہیں سلامتی والی ہو، ٹھنڈی ہے، اس کو سلامت رکھنا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ ابراہیم. دیکھیں اس سے ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ چیز کی جو بھی صلاحیت ہے ان بلٹ، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے. چیز وہیں پر ہوگی، اگر اللہ چاہے تو وہ سلب کر لے گا. پانی کی خوبی ہے بہا دینا، اللہ چاہے تو وہ سلب کر لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار کروا دیا نا، پانی ہی تو تھا، دائیں بھی اور پائیں بھی سمندر کا پانی، ہے نا جی. آگ کا کام ہے جلا دینا، تو یہ اللہ نے اس کی صلاحیت کو جو ہے نا وہ سلب کر لیا، ہے نا جی. تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. حمد ہے، بالکل 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 صحیح. اچھا اور دیکھیں جو بیٹے کو ذبح کرنے کا ہے، یہ کلمات ہے، دیکھیں سارے پورے اترے نا کلمات میں. فَأَتَمَّهُنَّ، پسر بیٹے کو کہتے ہیں نا، ذبح پسر. یہ سورہ صافات کی 102 میں مل جائے گا آپ کو. 37 جو ہے نا سورہ صافات ہے. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، کہ میں نے
منام نوم سے ہے نا، فجر کی نماز میں بھی اذان میں بھی تو ہوتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، اسی سے منام، کہ میں نے نیند میں یہ دیکھا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہارا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ کبھی غور کریں کہ والد بیٹے سے، تو بیٹا کہے گا معذل ہے ابا جی خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خواب ہے نا جی، لیکن کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا میرے والد پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، کیا خوبصورت جواب دیا بیٹے نے، قالا کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، یہ جواب ہے، ابا جان آپ کر ڈالیے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ دیکھا ہے، الفاظ دیکھیں بڑے غور طلب ہیں، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، انہوں نے یہ وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کو کر لیں، کہا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ یہ خود سمجھتے تھے یہ خواب جو ہے میرے والد کو حکم ہے، کہا تو مر، امر سے ہے نا، امر حکم کو کہتے ہیں نا، حکم دینا، تو کہا کہ وہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، آپ اس کو پورا کریں۔ اللہ اکبر، ہے نا جی، بہت ہیں، یہ کلمات کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری کلمات ہیں جو اللہ نے ٹیسٹ، کلمات جو ہیں یہ ٹیسٹس ہیں جو جس سے ابتلا کیا، آزمایا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں جابر بادشاہ سے بات کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تبلیغ جابر سخت بادشاہ، اس اور نمرود سے انہوں نے کہا نا، اس قال ابراہیم ہوں، جب ابراہیم نے کہا، یہ ڈائلاگ ہے بادشاہ سے کہ ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یو ہی و یمیت، تبلیغ کر رہے تھے نا، کیونکہ وہ بھی تو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا، ان کو کہہ رہے ہیں رب وہ ہے جو یو ہی حیات سے ہے، وہ یمیت موت سے ہے، جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے زندگی اور موت، تو وہ کیا کہہ رہا ہے سن کر، انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، احیی و امیت۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ بادشاہ تھا نا کہ جس کو وہ پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور بس اگلے ہی لمحے پھانسی چڑھنے لگی تھی، اس کا بلاؤ رہا کرو اس کو، پھانسی تھی، زندگی دے دی، مرنے والا تھا اور بے قصور کو لٹکا دیا موت، کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اللہ اکبر ہے۔ دیکھیں کیا برجستہ ان کا ہے، تو فوراً اچھا انہوں نے کہا یہ کٹ حجتیوں پر آ گئے ہیں بجائے ماننے کے اس قسم کی باتیں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہا آؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال کر دکھا، اللہ اکبر۔ اس پر ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اردو میں نہیں ہے تو مبہوت ہو جانا، مبہوت ہیں، ششدر یعنی لاجواب ہو جانا، اب وہ فوراً کیا جواب دیتا، وہ مغرب سے تو سورج نہیں نکال سکتا تھا نا، اللہ اکبر۔ یہ بھی انہی کا طور امتیاز ہے، بادشاہ سے اس طرح بات کرنا، کیونکہ بادشاہ میں تو اختیارات ہوتے ہیں نا جی، وہ کسی بھی وقت آرڈر دے دے اس کا۔ اچھا تو یہ سارے بکلماتن ہیں، اور ان سب میں وہ پورے اترے، ہر چیز انہوں نے اللہ کی منشا کے مطابق پوری کر کے دکھائی، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام سے ہے مکمل کر دیا، اور اس کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت سے نوازا، اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ جو میرا عہد ہے، عہدی، یہ ظالموں کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آج 124 تک انشاءاللہ
انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آیت نمبر 125 سے پڑھیں گے، جو کہ انشاءاللہ 1 نومبر کو ہوگا. تو یہ آپ کا جو ہے نا ریسٹ اینڈ ریکریشن پیریڈ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا منڈے کو، پیر کے روز